بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرعد کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا مین ٹاپک آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے اپنی زندگی میں تیاری کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، یہ صورتیں جو اس ٹاپک پہ ہیں کہ جو سورہ یونس سے لے کے نمبر 10 سے لے کے 23 تک کا ٹاپک یہی ہے کہ آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے ابھی کیا کرنا آپ نے۔ اصل ٹاپک یہی ہے، پھر اس کی ڈیٹیل آتی ہے۔ تو سورۃ الرعد میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں دعوت اور آپ سے جتنے سوالات کیے گئے تو جواب اس میں قرآن میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے اور کائنات کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی ہے۔ شروع میں یہ بات ہوئی اور پھر اس کے بعد اس زندگی کا مقصد اور رسول کے زمانے میں جزا و سزا کی پریکٹیکل مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کو پچھلی صورتوں میں تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ جس میں پہلی ہسٹری کے اندر پرانی قوموں کا ہوا اور پھر یہاں پہ بھی اس میں ایک آیا اور پھر اب اگلا حصہ باقی پریکٹیکل کوشچنز جو کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا جواب ہے۔ اچھا، وہ کیوں رکھے؟ کیونکہ سیم کوشچنز آپ کے ساتھ بھی ویلڈ ہوتے ہیں، تو اسی بیسس پہ آپ پھر مزید کوئی نیا سوال آئے تو آپ اسی کا جواب یہیں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کو ایک بار تھوڑا یاد کر لیجئے پلیز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 171 میں ہوئی اور 609 تک آپ کی عام زندگی جیسی رہی ہے جس میں آپ بزنس کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر 609 میں آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور مکی زندگی ہے جو 609 to 622 تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، تو وہ 622 سے لے کے 632 تک کا پیریڈ ہے اور یہیں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے 1 to 11 ہجری۔ اس کے لیے آپ کو یہ فارمولہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ آپ اگر عیسوی کیلنڈر ہے تو اس کو آپ ہجری کیلنڈر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ہجری کیلنڈر ہے تو اس کو آپ عیسوی کیلنڈر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہوتا ہے تو ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو ہسٹری کو میں نے یہی اسی طرح یوز کیا۔ اس کے لیے کچھ لیکچرز ہسٹری کے لنک عرض کر دی ہیں، دکھا دی ہیں، آپ چاہیں تو آپ ان میں سے جو چاہیں آپ خود سن سکتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں رہا کیا، یہ پچھلے لیکچر میں نے اوور آل ہی بات کی تھی۔ اب ذرا ایک نظر دیکھ لیں تاکہ اس صورت کو سمجھنے میں آ جائے کہ پہلا کام جو 609 to 612 میں ہوا کہ محدود لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم تھا کہ ان تک آپ دعوت پہنچائیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے بچپن کے، اور یا پھر کچھ فیملی کے ایسے لوگ تھے کہ جن سے اچھا تعلق رہا ہے اب تک، ان میں آیا اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ پھر بڑے پیمانے پر دعوت کا آغاز ہوا یہ 612 میں کہ جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا، آپ پہ مشکل رسپانسبلٹی آئی ہے کہ آپ نے تمام لوگوں پہ دعوت پہنچانی ہے پورے مکہ میں۔ تو اب آپ کر رہے تھے، تو اب یہ تقریباً 2 سال کا یہ پیریڈ ہے جو صحابہ کرام پہ ظلم جس میں ہوئے ہیں، جس میں سائیکولوجیکل ٹارچر تو ہر ایک کو ہو رہا تھا اور جسمانی ٹارچر ان صحابہ پہ ہو رہا تھا کہ جو غلام تھے لیکن ایمان لائے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ ان کو آزاد بھی کرا دیا اور پھر 614 میں ہی ہجرت حبشہ ہوئی کہ جو افریقہ میں چلے گئے، جن بھی مشکلات میں تھے تو وہ وہاں جا کے سکون کے ان کو زندگی شروع ہو گئی۔ اب 616 to 19 کا پیریڈ ہے کہ جس میں بنو ہاشم کے شعب بنی طالب میں محصوری کا ایک واقعہ، یعنی اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے جا رہے تھے سب معاملہ، تو اب اس میں یہ ہوا کہ پورے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اس کے ہیڈ آپ کے چچا ابی طالب صاحب تھے، تو ابو طالب صاحب کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف بڑی خدمت کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ بیچ میں
لوگوں نے پھر یہی کیا کہ جناب یہ چلو ان کی پوری فیملی پہ ہم بائیکاٹ کر دیں، ان کو کوئی چیز نہیں بیچنی تاکہ ان کو کھانا ہی نہ ملے، پھر یہ شاید یہ صحیح ہو جائے ان کے خیال میں۔ اس دوران کچھ اور صحابہ پہ مشکلات آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی کہ آپ بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، تو یہ 616 میں ہوا یہ معاملہ۔ اب ہوا یہ کہ اس بائیکاٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ کیا کہ منکرین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دل میں نیکی تھی، ان میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے یہ کرنا کہ رات میں آ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کو کھانا پہنچا دیتے تھے۔ اور ان میں سب سے نمایاں تو آپ کی اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے پاس فنڈ تھا اور وہ معاملہ تھا تو وہ کرتی تھی، اور آپ کے اپنے کزن اور وہ کئی ایمان ابھی نہیں لائے تھے، لیکن وہ بھی یہ کھانا اور سب کچھ یہ لے جانے لگے۔ تو چلو یہ 3 سال گزر گئے، لیکن پھر 619 میں اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ 619 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرائسس کا سب سے ٹاپ لیول تھا، کہ جس میں انتہائی کرائسس تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم ہوا کہ آپ دوسرے قبیلوں میں میرا پیغام آپ پہنچا دیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے 619 میں، تو وہاں پہ تو کیا ہوا کہ وہاں کے لیڈرز نے کچھ لڑکوں کو اس کام پہ لگا کہ چلو ان پہ پتھر مارو۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور یہ زخمی ہوئے، لیکن اللہ نے وہ بھی کیا کہ عین مکہ مکرمہ کے ایک منکر لیڈر کا وہاں باغ تھا، تو اس کو افسوس آیا کہ یار ہماری قوم کے بندے پہ اتنا یہ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی زید رضی اللہ عنہ کو وہیں پہ اپنے باغ میں رکھا اور ان کو کھانا بھی دیا اور سب کچھ۔ تو وہاں ان کے غلام وہ کرسچن تھے، تو وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام قرآن پاک پڑھ کے سنایا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر سفر معراج بھی اسی سال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے آسمان اور کائنات کی بہت سی پریزنٹیشنز دکھا دی، سارے معاملات ایک چیزیں دکھا دی سب کچھ، تاکہ آپ کا ایک سکون آ جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ سلسلہ اب کرائسس کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب ختم ہونا شروع ہوا کہ دوسرے قبیلوں میں سے انصار کے کچھ لیڈرز ایمان لے آئے تھے 620 میں۔ انصار یہ تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے۔ اب ہوا یہ کہ انصار کے مزید لوگ اگلے سال ایمان لے آئے، اور اب وہ بیعت عقبہ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ مدینہ آ جائیں تاکہ آپ سکون سے رہیں۔ اس وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں بھیجا تاکہ وہ دین کی دعوت وہاں مدینہ میں کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھائیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے یہ کیا اور پھر مدینہ کے لوگ کی میجورٹی ایمان لائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ مدینہ آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور پھر 622 میں آپ مدینہ پہنچے۔ تو یہ ٹائم لائن ہے۔ تو اب ہم سورۃ الرعد کہ میں 3 آیات کا میں تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ میں پورے کا کرتا ہوں، اور پھر آپ تلاوت پورے کی کر لیجئے گا اور ترجمہ بھی پورا آپ پڑھ لیجئے گا پورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش
وسخر الشمس والقمر كل 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 يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ ہے رسول یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ اب دیکھیے یہاں کے آس پاس کی صورتوں میں کا نام ہی الف لام میم را آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تاکہ آپ آخرت میں کامیاب ہوں، یہی ٹاپک ہے ان صورتوں کا۔ فرمائے یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر آپ کے قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں یعنی ساری جتنی گلیکسیز کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کر دیا ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں، پھر وہ تخت حکومت پر کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنا رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک طے شدہ وقت کے لیے گردش کر رہا ہے۔ وہی کائنات کا پلان فرماتا ہے، وہ اپنی اس ثبوت کی وضاحت کرتا ہے اس لیے کہ آپ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکیں۔ وہی رب ہے جس نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑوں کے میخ ایک اپنے نیلز کی طرح فٹ کیے، پھر دریا بہا دیے اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑا دیتا ہے۔ یقیناً یہ سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے ثبوت ہے جو غور کرنا چاہے۔ تو دیکھیے آپ غور کر رہے ہیں تو آپ لاجیکلی خود سوچ لیں کہ آسمان میں کس طرح سے یہ پورے ستارے سیارے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز صحیح کنٹرولڈ ہو رہی ہے۔ اچھا زمین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا زمین ایسی بچھائی ہے، اس کے اندر ایک پہاڑ ایسے لے جا کے فٹ کیے ہیں تاکہ آپ پہ زلزلہ زیادہ نہ آئے، اور پھر اسی طرح دریا بنائے ہیں، پھل دیکھیں۔ تو میں آپ سے مشورہ یہ عرض کروں گا کہ آپ فزیکلی جا کے پہاڑوں میں، دریاؤں میں اور پھلوں میں جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایویڈنس ہیں آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح آسمان کو دیکھیے، سورج اور چاند نے دیکھیں اور اس کی انرجی اور اس کو دیکھ لیں، تو پھر دیکھیں اس سے کی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، اور انبیاء کرام نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے مزید آپ سائنٹیفکلی آپ کا شوق ہے تو آپ پوری گلیکسیز اس کی آپ ایک اسٹڈی کر لیں کہ کس طرح کنٹرول ہو رہی، اور پھر اسی طرح آپ اسپیشلی زمین کی پوری ریسرچ جتنی ہوئی آج تک انسانوں نے کیا اس کو پڑھ لے، تو تب آپ کو پورا ایویڈنس یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اچھا یہ آسمان جو ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہم نظر آپ کو کہہ سکتے ہیں آپ کو اپنی آنکھ سے یا آپ اپنی مشینز کے ذریعے آپ جو کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، چاہے جتنی گلیکسیز بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، یہ سارا مل کے آپ کا آسمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہوئے، تو ایک ہے کہ جو آپ کو جہاں تک جس طریقے سے بھی آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اب تک انسانوں نے جو مشینیں ایسی بنا لی ہیں کہ جو دوسرے سیاروں تک پہنچتی ہیں، تو وہ جتنی دور بھی جاتی ہیں وہ پہلا آسمان ہی ہے۔ تو اس سے اوپر یعنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورج کے کنٹرول میں ہے کچھ سیارے کہ جس میں آپ کی زمین بھی ہے، تو یہ ایک ہے، لیکن اس طرح کے ہر سورج کے اپنے سیارے بھی ہیں تو وہ الگ ہے، تو وہ الگ چل رہے ہیں، اور وہ سارے مل جائیں تو ایک گلیکسی بنتی ہے۔ تو یہ آپ کی ہے کہ یہ آپ کے آسمان کا حصہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ تو چلو اور دوسری گلیکسیز بھی آپ دیکھ لیں، وہ ساری بھی آپ کے اسی آسمان کا حصہ ہے۔
اس کے بعد پھر اور آسمان اللہ نے اور بنایا. تو اتنی بڑی اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے. اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جی آپ کو جنت میں اتنی جگہ دی جائے گی کہ جو آپ کی آج کل کی زمین ہے اتنی جگہ آپ کو ملے گی. تو یہ سب سوچ لیں کہ ہر طرح کے سیارے پہ مختلف بندوں کی جگہ ہوگی اور یہ اربوں قسم کے لوگ جنت میں پہنچیں گے. تو یہ ہوگا جناب. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایویڈنس ارشاد فرمایا کہ زمین میں پاس پاس کے حصے ہیں جیسے انگوروں کے باغ، کھیت، کھجور کے درخت جس میں جڑواں بھی ہیں اور الگ بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں. یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے ایویڈنس ہے کہ جو عقل سے کام لینا چاہے. اب اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا. یہی ہیں کہ ان کے گردنوں میں توق ایک پورے شیکلز پڑے ہوئے ہوں گے. یہی جہنم کے لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اے رسول، یہ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، جبکہ اس رویے پر عبرتناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے معاف فرمانے والا ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیں نا کہ یہ پورا ایویڈنس آپ دیکھیں تو بھی اس سے آپ خود سوچ لیں کہ اتنی کنٹرولڈ قسم کی پوری گلیکسیز اور یہ زمین کی ہر چیزیں یہ کنٹرول میں ہے، تو کیا کوئی خدا نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے؟ آپ خود لاجیکلی سوچ لیں. اچھا اگر یہ آئے کہ یار مٹی بن جاتے ہیں، بالکل مر جاتے ہیں، تو پھر کیسے بنیں گے؟ تو پھر وہی اللہ نے جسے ایک بار پیدا کیا پھر کیا ہے دوبارہ کر لے گا، اس میں کیا مشکل؟ تو جناب یہ کنفرم ہے اس میں. تو پھر لیکن جو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنی بننا چاہے تو ان کے لیے ہے کہ وہ پھر بالکل توق کی طرح، یعنی ان کو بالکل باندھ کے ہر طرف سے جہنم میں وہیں پھینکا دیا جائے گا، وہیں رہیں گے. تو پھر بھگتیں گے ان کے لیے عبرتناک عذاب ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکلی کئی قوموں پہ اس دنیا میں کر کے دکھا دیا تاکہ عام انسان پہ معلوم رہے کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے آخرت میں، کہ اللہ نے نیکی میں بھی بینیفٹس بھی دیے جو ایمان لائے، اور جو نہیں لائے تو ان کو پھر اللہ نے سزا بھی کر کے دکھا دی. تو پھر مزید اب اسی سے متعلق ارشاد ہوا. یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے عذاب کی کوئی ایویڈنس کیوں نہیں آیا؟ اے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو صرف وارننگ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے اس طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے. ان پر عذاب کے لیے کوئی ایویڈنس کب ظاہر ہوگا؟ اس سے اللہ جانتا ہے، جس طرح ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. ہر چیز اس کے ہاں ایک پلان کے مطابق ہے. وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے. اس کے علم میں یکساں ہے کہ جو لوگ آپ میں سے چپکے سے بات کرے اور جو اونچی آواز سے بات کرے، خواہ وہ لوگ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے اور جو دن میں چل رہے ہوں، ان کے آگے پیچھے سے ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لگے رہتے ہیں جو انہیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جلدی نہ مچائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے. تو اب یہ بتا دیا. ہم منکرین وہی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ عذاب کا کہہ رہے ہیں تو لائیں پھر. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو روکا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا ہر آدمی کے ایک دل کے اندر ایک جو آئیڈیا بھی آ رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس نے ایمان لے آنا ہے کچھ عرصے میں، کس نے نہیں لانا، اس لیے اللہ نے ٹائم دیا. پھر اللہ کو یہی کنفرم تھا کہ جناب ہاں جی اب کوئی نہیں رہا کہ جو اس میں سے باقی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فائنلی اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیڈر مارے گئے اور جو بچے تو اس کے آلموسٹ 99% سے بھی زیادہ لوگ
ایمان لے آئے تو بات ہی ختم. پھر ان کو اسی دنیا میں جزا کا سلسلہ شروع ہوا اور انہیں سپر پاور بنا دیا. پھر مزید ہوا وہی رب ہے جو آپ پر بجلی دکھاتا ہے جس نے خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے جبکہ امید بھی, اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ برق یہ بجلی ہے. تو رعد اسی کو ہی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بالکل بجلی نظر آتی ہے نا کہ جس وقت بادل سے ایک دل کو چیخ سی آواز آتی ہے اور پھر بجلی آپ کو نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ یہی رب ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ان کی گرج اس اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس رب کی ناراضی سے ڈر کر حمد کر رہی ہوتی ہے. فرشتے بھی اسی طرح اس رب کی ناراضی سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلی بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ وہ بہت بڑی زبردست قوت والا ہے. اس رب کا پکارنا برحق ہے. اس رب کے سوائے یہ جن بزرگوں کو اتار داتا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے بس, جبکہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو سکتا. حقیقت یہ کہ ان منکروں کے لیڈرز کی فریاد محض صدا با صحرا ہے, یعنی صحرا پہ جیسی حالت ہو جاتی ہے کہ دیکھنے میں تو پانی نظر آتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں. تو یہی لیڈرز کی یہی حالت ہو. اچھا اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفکلی یہ دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے آپ کی بجلی کو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ کڑک بھی آتی ہے اور بجلی بھی آپ کو نظر آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بندوں کو مار بھی دیتا ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہوتی ان کو بلکہ ان کی وفات کا ٹائم ہو ہی چکا ہوتا ہے. پر کوئی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کر دیتا ہے انسانوں میں, تو یہ ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن آپ کہیں گے کہ نیک بندے بھی فوت ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, یعنی ان کی وفات کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے فوت ہونا ہی ہوتا ہے. تو چاہے وہ بجلی سے ہو چاہے وہ کسی اور طرح ہو جائے تو وہ ہونا ہی ہوتا ہے ان کا. تو یہ معاملہ, اور فرشتے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ پوری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اور کیسے کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اب وہ بھی ایک بتا دیا کہ جیسے یہ گرج کی یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں, بجلی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور تسبیح کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق اسی طرح ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ بات. پھر فرمایا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنے شوق یا زبردستی اللہ تعالیٰ کے سجدہ کر رہے ہیں اور صبح شام اس کے صاحب. اب سجدہ ہر مخلوق اپنے طریقے سے جیسے بھی کر رہی ہے, جو بھی ہے ہمارا سجدے کا طریقہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہمیں. پھر فرمایا ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے, کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے. ان سے سوال کیجئے کہ کیا پھر بھی آپ نے اس کے سوا ایسے مددگار ایجاد کر دی ہیں کہ جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان سے پوچھ لیجئے کہ اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے, یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہو جائیں گی, یا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک ایجاد کیے جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. چنانچہ ان پر تخلیق کا معاملہ کنفیوز ہو گیا. انہیں بتا دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے سب پر غالب. یعنی آپ خود دیکھ لیں, سوچ لیں کہ پیدا کس نے کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ عام آدمی بھی جو ایون ان پڑھ اور بالکل جنگل میں وہ بھی کہے گا ہاں جی ایک خدا ہے جس نے کیا ہوگا, چاہے جو بھی اپنی زبان میں کہیں. تو اب وہ ان سے ہی پوچھ لیں کہ جناب دوسرا کوئی ہے کہ جو جس نے کسی اور کو پیدا کیا, تو اس میں نو کا ہی ہوگا. تو بتائیے کہ پھر کنفیوژن کہاں رہی اب. اللہ تعالیٰ نے اتنے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہ نکلتی ہیں,
جبکہ سیلاب ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کی اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اس قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکرا دیتا ہے، چنانچہ جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے آپ اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے جن سے آپ اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، جبکہ جن لوگوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب ایک مثلا بلین فنڈز کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں اسی کے برابر ہو، اور مزید بھی فنڈ جو سب اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیں گے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب برا ہی ہوگا، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اچھا جی دیکھیے زمین پہ یہ واٹر موومنٹ، اس سے کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود گوگل میں سرچ کر لیں کہ واٹر موومنٹ میں کیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ سرچ کر دیں تو آپ کو بہت سے سائنٹیفک ایویڈنس مل جائیں گے، اور پھر آپ اس ہائٹ کے ساتھ آپ میچ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے جھاگ جو ہے جسے ختم ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ انسانوں کا بھی یہی معاملہ اللہ آخرت میں کرنے والا ہے کہ جو بھی کام کے بندے ان سب کو اللہ جنت میں لے آئے گا، باقی جھاگ وہی رہ جائے گی کہ جو اللہ کے جو دشمن ہیں وہ چلے جائیں گے جہنم میں، اور جو بالکل ہی بیکار یعنی جنہوں نے نہ کوئی نیکی کی نہ برائی کی، تو ان پہ تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانے وہ ان کا معاملہ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بچپن میں ہی ایک بچہ فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ جانے وہ ایک اور آیت نے یہ بھی بتایا کہ بھی ایک آدمی جس کو جو جنت میں جائے گا تو وہ اپنے بچے چاہیے تو بچے بھی مل جائیں گے، تو این ممکن ہے کہ وہی بچے مل جائیں کہ جو اس زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کو آپ کے بچے، اور سب معاملہ چلتا جائے گا کہ ایک انجوائمنٹ کی لائف ہوگی۔ پھر آخرت کے لیے لامحدود زندگی میں مزید اب اپنے تیاری کیا کرنی ہے، اس میں فرمایا چنانچہ کیا وہ شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے کیا گیا وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک ریمائنڈر ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہو۔ یہ وہ اہل عقل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو پورا کر دیتے ہیں اور اپنے اس معاہدے کو توڑتے نہیں، جو اس معاملے کو اکٹھا کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اور اپنے رب سے خبردار رہتے ہیں کیونکہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے رضا حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم رہے، نماز کا اہتمام کیا، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے لوگوں کو خدمت کے لیے کھلے اور چھپے طریقے سے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے۔ ہمیشہ رہنے والے گارڈنز میں داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد سے اس کے اہل بن سکیں گے۔ فرشتے ہر دروازے میں ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ لوگوں پر ویلکم، اس لیے کہ آپ ثابت قدم رہیں، چنانچہ کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا رزلٹ۔ تو جناب یہ جنت میں پہنچنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا، آپ نے سن لیا۔ اب آپ بس کائنڈلی کسی اور کو نہ سوچیں، پلیز اپنے لیے سوچ لیں کہ آپ ان سب چیزوں پہ میچ کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن یہ بھی بتایا کہ برے حساب کا اندیشہ بھی رکھیں، اس لیے کہ آپ جتنی باقی زندگی ہے اس میں ہو سکتا ہے نا برائیاں کریں، تو اس لیے
اندیشے میں رکھیں تو ان برائیوں سے بچتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ کنفرم آپ کے لیے گارنٹی ہے آپ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے آباء و اجداد، بیویاں، آپ کے بچے، وہ سب آپ کو مل جائیں گے آخرت میں، اور یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا سب کچھ۔ تو جناب یہ اتنا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ ہاں، اس کا الٹ نہیں ہوگا، یعنی یہ نہ ہو کہ جناب آپ نیک ہیں، والد صاحب جو ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، وہ نہیں ہوگا، یعنی ان میں بھی نیکیاں ہیں، آپ میں بھی ہیں، تو آپ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے بچے تو وہ بھی اکٹھے ہوں گے، بیویاں۔ لیکن اگر ان میں سے جو بھی اللہ کا دشمن ملا تو وہ پھر جہنم میں جائے۔ اچھا، پھر مزید ارشاد ہوا، اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے اس کے بھی صورتحال میں بتایا کہ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو اس کے باندھ لینے، یعنی سائن کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑ لینے کا حکم دیا ہے، اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے، جبکہ ان کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی میں عشق رکھتے ہیں، یعنی تاکہ فراڈ، فساد، کرپشن کر کے انجوائے کرتے ہیں، جبکہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک حقیر چیز ہی رہ جائے گی۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس شخص پر کوئی ثبوت کیوں نہیں آیا، یعنی رسول پہ کیوں نہیں کوئی ایسا ایویڈنس آیا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی بری نیت کی بنیاد پر گمراہی میں پھینکنے دیتا ہے، جبکہ اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اسی کی طرف اچھی نیت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ بس یہ بات ہے، یعنی ہدایت اسے ملتی ہے، باقی کسی ایک ایسے معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایکسپلین کر دیا۔ پھر مزید فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کے اس ریمائنڈر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ریمائنڈر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے ویلکم ہے اور اچھا لامحدود زندگی کا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اسی طرح رسول ایسی کسی ثبوت کے بغیر ہی آپ کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ہی سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ آپ انہیں وہ پیغام سنا دیجئے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے۔ ہر چند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے کئی ٹائم میں، لیکن کئی ٹائم پہ نہیں بھی دیے۔ تو جب نہیں دیے تو وہاں یہ فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ کسی آپ کے ایک کائناتی پروف کو معجزے کے ساتھ ایمان کا انتظار نہ کریں، بلکہ لاجیکلی آپ ایمان لانے پہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ تو پھر بھی جو نہیں ہے تو پھر آپ کا ہوگا پھر یہی رزلٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایویڈنس وہ عموماً صحابہ کرام کو دکھائے تاکہ ان کا اطمینان مزید مضبوط ہو جائے، بس یہ مقصد تھا۔ اور جنہوں نے انکار ہی کرنا تھا تو وہ ہو جائے۔ اچھا رہے جو بیچ کے لوگ کہ جو دل میں کچھ ایمان کی رمق تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھا دی ہے، اور خاص طور پہ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن تھا کہ جو ایسی زبان میں تھا کہ جسے کوئی بھی بڑا ماہر شاعر یا ایک خطابت کا ماہر، کوئی بڑا اچھے لیکچرر، وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کر دیا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دے دیا انہیں۔ آگے آپ کی مرضی جی۔ پھر مزید فرمایا حقیقت یہ کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے
مردے بولنے لگتے تو کیا ایمان لاتے؟ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ انہیں ایسا ثبوت دکھا دیجئے، بلکہ تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ آپ دیکھتے رہیے کہ ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی، یا ان کے شہر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھیے کہ کیسی تھی میری سزا۔ اب دیکھیں کہ رسولوں کی قوموں میں تو یہیں پہ سزائے۔ اچھا، اور باقی اس کے ساتھ عام انسانوں پہ کبھی نہ کبھی آزمائش کے طور پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے زندگی میں، تو یہ عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وارننگ کے لیے اور آپ کا صبر کے امتحان کے لیے مشکلات آتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ بڑے بینیفٹ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ آپ پہ شکر کا امتحان ہوتا ہے، تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چلتا ہی جائے گا آپ کی پوری زندگی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ کا امتحان جو ہے پورا ہوتا چلا جائے، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ٹائم لائن طے کیا ہوا۔ پھر مزید فرمایا، پھر کیا وہ شخص ہے جو ایک ایک انسان کے عمل کی انفارمیشن رکھنے والا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ جبکہ وہ کسی بات پر طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ایسے سب انسان لیڈرز برابر ہی ہیں، جبکہ انہوں نے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ایجاد کر لیے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں لیڈرز کو خدا فرض کر بیٹھے ہیں تو ان کے نام تو بتا دیجئے جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ایسی انفارمیشن دے رہے ہیں جس سے خود اللہ تعالیٰ اپنی زمین سے بے خبر ہے، یا پھر فضول باتیں ہی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فراڈ خوشنما بنا دیا گیا اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے۔ حقیقت یہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی بری نیت کی بنیاد پر گمراہی میں جانے دے تو انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اب یہ لیڈرز کیوں انکار کر رہے تھے؟ یعنی ان کو سمجھ آ رہی تھی چیز، لیکن وہ اسی لیے ہو رہے تھے کہ ان کی نیت خراب تھی، کہ ان کو یہی ڈر تھا کہ یار ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، یہ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے جناب ان کی حکومت بن جائے گی، ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے حسد کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو ان کا یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پھینک دیا اپنی گمراہی میں کہ جاؤ بھی پھر اس میں، پھر تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملنا۔ پھر مزید فرمایا، اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لامحدود ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہی ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس چیز سے خوش ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کے منکرین کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں کہ اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ آپ انہیں صاف کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں نازل کی ہے۔ اب اگر آپ اس ہر علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ملے گا، نہ بچانے والا ملے گا۔ تو پھر رزلٹ یہ ہونا آپ کا۔ تو اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایگزامپلس بس کچھ ایسی دی ہیں کہ جو ہر ٹائم کے انسان کو سمجھ آئے، بھی جہاں نہریں بہ رہی ہوں، جو پھل، جو بینیفٹ، پھل سے مراد ہر طرح کی چیز جو آپ کو ضرورت ہو، جس چیز کی خواہش ہو وہ سب آ جائے گی آپ پہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے ملتی جائے گی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس سے زیادہ اچھی کیا ہوگی زندگی؟ تو یہ آپ کو ملنی۔
اور جہنم ان کے لیے آگ کے لیے کہ جو اللہ کے دشمن بنے. پھر فرمایا انہیں اعتراض ہے کہ آپ کوئی ثبوت کیوں نہیں لا رہے. تو اے رسول یقیناً آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور چونکہ انسان ہی تھے اس لیے انہیں فیملی بھی دی تھی اور اولاد بھی. کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھائے، کوئی ثبوت لائے. ہر چیز کے ایک وقت ہے، ہر وقت کے لیے ایک فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس فیصلے کا پلان اصل اسی رب کے پاس ہے. اے رسول ہم جو وارننگ انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے یا آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. کنفرم آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور اس کا حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا. اچھا، اب یہ زمین کو کناروں سے کم کرنے کا یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کے قریش کی لیڈرشپ تھی پورے عرب پہ. سارے قبیلے ان کے انڈر تھے، وہ سارے قریش کے لوگوں میں انویسٹمنٹ کرتے تھے اور یہ بزنس کرتے تھے اور پھر اس میں سے پروفٹ کچھ ان کو دے دیتے تھے یا انٹرسٹ خود کما لیتے تھے، کچھ ان کو دے دیتے تھے. یہ حرکت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ آپ دیکھیں آپ کے کنارے سے کم کر رہے ہیں زمین کو، یہ اب مکہ والوں کے لیے. اور وہ کس طرح ہوا کہ جیسے یہ مدینہ کے لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد دوسرے اور قبیلے آہستہ 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 ایمان آتے گئے اور کچھ عرصے میں یہ ہوا کہ پورے عرب کے لوگ ایمان لے آئے اور پھر بس معاملہ یہ ہو گیا پورا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ بھی آپ کو کر کے دکھا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وارننگ کر کے بھی دکھا دی کہ آپ کی زندگی میں جنگ بدر میں منکرین کے سارے لیڈر مارے گئے، پھر عہد ہوئی تو ان کے 70 لیڈر وہاں مارے گئے، پھر اس کے بعد خندق میں وہ ایک بڑا لشکر لے کے آئے تو کوئی جنگ ہی نہیں ہو سکی اور سارے کے سارے سردی سے ہی بھاگ کے چلے گئے. تو جناب یہ معاملات ہوتے چلے گئے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کے لیے مکہ کے اندر قحط کیا کہ اس میں کھانا نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدینہ منورہ سے بہت سا کھانا وہ لے جا کے گفٹ کے طور پہ مکہ والوں کو ملا. تو اب ان کے لوگ جن میں ایمان کی رمق تھی انہیں سمجھ میں آئی کہ یار یہ واقعی دشمنی تو ہم کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ تو جناب ہمیں گفٹ دے رہے، ہمیں تو جناب کھانا دے رہے کہ جب ہم پرابلمز میں آئے ہوئے. تو یہ تو تب آ کے ان کا ایمان بڑا کلیئر ہونے لگا اور وہ بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور ایمان لائے. اس پہ ایک دلچسپ واقعہ کہ ایک سب سے بڑے ملٹری کے ہیڈ وہ اکیلے ہی نکل کے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں مکہ کے ایک اور صاحب ملے کہ جو ایمبیسیڈر تھے مکہ کے. وہ پوچھا بھی یہ خالد تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا بھائی میں مدینہ جا رہا ہوں. تو اب اب جو دوسرے تھے آس، تو وہ پوچھا بھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے میں بھی مدینہ ہی جا رہا ہوں. چلو آؤ یار دونوں اکٹھے چلتے ہیں. بیچ میں ڈسکشن ہوئی اور دونوں کے دل میں ایمان آیا تھا اور دونوں ایمان لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کی بہترین صلاحیت کی وجہ سے ایک کو گورنر بنایا اور ایک کو ملٹری کا ہیڈ بنایا. تو دیکھیں یہ اس دنیا میں بھی ان کو بینیفٹ ملا. پھر مزید ارشاد ہوا جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی سازشیں کی تھی مگر ان سازشوں کو ناکام کرنے کا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے. یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے.
یہ سب سننے کے بعد آپ کے منکرین کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کنفرمیشن کافی ہے، اور ان لوگوں کی کنفرمیشن بھی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہ کنفرمیشن کہاں سے آئی کہ اب عرب ممالک میں جیوز کے سب سے بڑے اسکالر تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے جب قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا، سنا، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ جناب یہ قرآن وہی ہے کہ جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ ایک ایویڈنس آیا۔ اسی طرح جیوز کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائیں تھی، تو وہاں سے بھی ایک یہ ایویڈنس آیا واقعی اللہ تعالیٰ ہی کا کہ رسول ہے۔ اسی طرح کرسچنز کے بڑے اسکالر تھے ادئی بن حاتم تائی، وہ ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد حاتم تائی جو ہے یہ عرب کے سب سے بڑے سخی آدمی تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹے ادئی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی بھی تھی، ان کی بہن تھی جو ادئی کی، تو یہ دونوں مدینہ منورہ آئے اور ایمان لائے۔ تو ان سب سے یہ ایویڈنس کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام ہے جو قرآن میں، جو پہلے تورات میں تھا۔ ابھی بھی آپ اس وقت بائبل کی جو 5ویں بک ہے استثنا، وہ پڑھ لیں تو یہ تورات کے سارے احکامات وہاں ہیں، اس کو آپ قرآن سے میچ کر لیں، آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایتھکس میں کوئی فرق نہیں ہے، مائنر سا کچھ شریعت کے کچھ فرق آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ کیا ہے کہ خاص ٹائم کے لیے جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے تھے، بس وہ یہاں پہ نہیں، آپ کے بس اتنا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ تو جناب یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ جو بھی سوالات ہیں میرا تکلف آپ ای میل کر لیجئے جناب۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔